میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار جس سمت کی طرف آپ سفر طے فرما رہے تھے اسی کی طرف وہ غلام دوڑتا ہوا عرض کرنے لگا کہ حضور آپ اگر قیام کرنا چاہیں تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیں میں آپ کی سیوا کرنے کے لیے حاضر ہوں، میرے مالک نے آپ کی طرف مجھے متوجہ کیا ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا تو آیا ہے، تیرا مالک کیوں نہیں آتا؟ تیرا مالک مجھ سے کلام کیوں نہیں کرتا اور مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا؟ اس غلام نے عرض کی حضور وہ بھی آپ کے مکہ میں رہتا ہے، آپ کی گلیوں کے قریب رہتا ہے، مگر نہ آپ کا چہرہ، نہ آپ سے کلام، نہ آپ سے گفتگو، نہ آپ کی قربت میں بیٹھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو جادوگر شمار کرتا ہے کہ جو ایک جھلک دربار مصطفی میں بیٹھ کر میرے نبی لجپال کے حسن و جمال کو دیکھ لیتا ہے وہ بے بس ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، اسے رہا نہیں جاتا۔ جب اس غلام نے یہ باتیں بتائی میرے نبی سرکار نے فرمایا اے زید ذرا بیٹھ جاتے ہیں، غلام کی باتیں اچھی لگتی ہیں، غلام کی باتیں مٹھاس بھر لگتی ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں شاید کہ ہمارا کام ہو جائے۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے اس غلام کی محبت کو دیکھ کر، خلوص کو دیکھ کر جب آپ سے اس نے پوچھا کہ آپ طائف کیا کرنے گئے تھے، ان لوگوں نے آپ کو کس بات پر ظلم و زیادتی کی ہے اور آپ پر پتھراؤ کیا ہے، خون کے فوارے جاری کر دیے ہیں، آپ کا جسم مبارک تر بتر کر دیا ہے، بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا کسی کے مال سے آپ کسی کے مال کی طرف سے آپ نے نقصان پہنچایا ہے، کسی کو جانی نقصان دیا ہے، کسی کو مالی نقصان دیا ہے، کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے غلام نہ تو ہم کسی کے مال پر نگاہ رکھتے ہیں، نہ ہی کسی کی ذات پر ہم نگاہ رکھتے ہیں،